السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کے نزول کا مقصود انسانیت کی رہنمائی ہے۔ وہ قرآن مجید انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو نصیحت کرتا ہے۔ اب وہ نصیحت چاہے توحید و رسالت کے بارے میں ہو، یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں ہو، یا قبر و حشر کے بارے میں ہو، یا اخلاق و کردار کے بارے میں ہو، جس باب میں جتنی نصیحت کرنا مقصود ہوتی ہے، جس سے اشارے مل جاتے ہوں، قرآن مجید اس کو لے لیتا ہے۔ مثال پیش کرنی ہوتی ہے کسی بات کو سمجھانے کے لیے، جو جتنی مثال لینا مقصود ہوتا ہے اتنی مثال لی جاتی ہے، بات کی زیادہ تفصیل میں نہیں جایا جاتا۔ جیسے قرآن مجید نے مکڑی کے جالی کی مثال لی کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا دوست اور معبود بناتے ہیں، تو ان کی دوستی کی مثال مکڑی کے جالی کی طرح ہے کہ وہ بالکل ہلکے سے جھاڑ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ اب وہ مکڑی کیا تھی، مکڑی کتنے دن میں پیدا ہوتی ہے اور کتنے دن میں جالا بناتی ہے، یہ تمام تفصیلات سے قرآن مجید کو نہ اس مثال کو بات کو سمجھانے میں اس چیزوں کا کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب ہے، نہ کوئی سائنسی تجربات کی کتاب ہے، نہ کسی کی بایوگرافی ہے۔ وہ ایک نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے۔ لیکن چونکہ قرآن مجید کائنات کی آخری آسمانی اور اللہ کا آخری پیغام ہے، اس وجہ سے کئی چیزوں پر جس کے ذریعے سے تحقیق نگاروں کو اور تحقیق کے طلبگاروں کو توجہ حاصل ہو سکے اور وہ اس اللہ کی دعوت میں غور و فکر کر سکیں، اس کے لیے کئی چیزوں کی طرف قرآن مجید اشارہ کرتا ہے۔ جیسے کہ اگر ایک سے زیادہ معبود اور ایک سے زیادہ خالق اس کائنات کے ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ کائنات فنا ہو جاتی، فساد برپا ہو جاتا۔ جس طرح ایک ملک کے 2 وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، جس طرح ایک اسکول کے 2 پرنسپلز نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک سے زیادہ خدا ایک دنیا کا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک چھوٹی سی یہ مثال تھی۔ اب اس کے مقابل میں ہمارے سامنے سائنس ہے، جو اسلامی تعلیمات کے ساتھ ہم اگر دیکھتے ہیں تو سائنس کا یہ ماننا ہے کہ ہم ہر چیز کو فزیکل پروف کے ساتھ ثابت کرتے ہیں، ہم چیزوں کے حقائق سے پردے اٹھاتے ہیں۔ یہ ان کی تعریف ہے، یہ سائنس کی تعریف کہہ لیجیے، سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے۔ اب وہ لوگ اس باب میں کتنے کامیاب ہیں، کتنے صحیح ہیں، کیا ہر جگہ وہ ہر چیز کو پریکٹیکل اور فزیکل پروف ہی سے ثابت کرتے ہیں، یا پھر وہ ان کی باتوں کی بنیادیں بھی تھیوریز پر ڈیپینڈ ہیں؟ یہ بات کچھ اشارے میں آگے بھی ہم سمجھیں گے۔ محترم ناظرین، سائنس کے جو مسائل ہیں وہ کئی طرح کے ہیں۔ کچھ تو مسائل وہ ہیں جو سراسر اسلامی تعلیمات سے بالکل خلاف ہیں۔ وہ ہیں جیسے جو الہاد اور دہریت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، جو یہ بتلاتے ہیں کہ انسان کا مثال کے طور پر خود بخود وجود میں آ گیا۔ جیسے کہ مشہور تحقیق ہے، ڈاروین کی تحقیق ہے کہ انسان ایولیوشن کر کے انسان کا ایک ارتقاء ہوا، ایک حیوان تھا، بندر تھا، پھر جو اس قابل ہوا وہ کہ فوری ایک اچھی صورت اختیار کر سکے تو وہ انسان کی صورت اختیار کر لیا۔ یہ وہ بات ہے سائنس کی جو بالکل الہاد اور دہریت پر مبنی ہے۔ بولنے میں تو سامنے ایک سے بات ہے، لیکن مقصود اس کا پیچھے کیا ہے آگے ہم وہ سمجھیں گے۔ دوسرے وہ مسائل ہیں سائنس کے جو قرآن و حدیث میں بھی ان کو بیان کیا گیا، لیکن قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا اس کے الفاظ الگ ہیں اور سائنس کے پیش کرنے کا انداز الگ ہے۔ یہ دونوں باتوں میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ جیسے قرآن مجید نے ستاروں کے ٹوٹنے کا تذکرہ کیا، حدیث شریف میں بیماریوں کے متعدی ہونے کا تذکرہ، پھیلنے کا، ایک سے دوسرے کو لگنے کا تذکرہ آیا، سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے۔ انداز الگ الگ ہے، دونوں میں تطبیق ممکن ہے، دونوں کو جوڑنا ممکن ہے، لہذا اس پر گفتگو اور بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری بات وہ ہے جو اس کو سائنس بالکل بعید نہ سمجھ میں آنے کی وجہ سے، اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، وہ پریکٹیکل طور پر پروف نہ کیے جانے کی وجہ سے، اس سلسلے میں کوئی تھیوریز بھی نہ ہونے کی وجہ سے بالکل اس کو محال سمجھتی ہے۔ جیسے کہ یاجوج ماجوج جو قیامت کے دن، قیامت کے قریب وجود میں آئیں گے، نکلیں گے، اس کا وہ انکار کرتی ہے۔ اسی طریقے سے معراج کے مسئلے کو بھی سائنس انکار کرتی ہے، کیونکہ وہ سمجھ میں آنے والا سائنسی طور پر نہیں ہے۔ پھر اب آتے ہیں ہم اصل موضوع کی طرف، جو آج کے اس ویڈیو کا مین ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ سائنس کے وہ مسائل جو الہاد اور دہریت پر، ایتھیزم پر مبنی ہیں، ان کی میں سے جو مشہور مسئلہ ہے جہاں سے اس مسئلے کو، اس سوچ کو اور اس فکر کو پروان ملی اور اس سوچ کو ترقی ملی، وہ یہ ہے کہ انسان کا وجود ایک ایولیوشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انسان کا ارتقاء اس طرح ہوا کہ حیوان ترقی کر کے آدمی بن گیا۔ حالانکہ قرآن مجید سے اور بلکہ تمام سابقہ کتابوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا۔
تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی قرآن مجید سے اور دیگر آسمانی کتابوں سے کہ یہ نقلاً جو چیز نقل در نقل ہوتی آ رہی ہے، اس حساب سے تو ڈارون کی یہ تھیوری بالکل باطل ہے اور غلط ہے۔ اور اگر سائنسی تجربے کو ہم سامنے رکھیں اور سائنس کے اعتبار سے گفتگو کریں تو عقلی کوئی بھی دلیل اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ جو انسان کا وجود خود بخود ہوا ہے یا انسان ترقی کر کے حیوان سے ترقی کر کے بنی ہوئی شکل ہے۔ اور پھر کوئی پریکٹیکل پروف بھی نہیں ہے، جو کہ سائنس کو پیش کرنا تھا، لیکن ایسا کوئی پریکٹیکل پروف بھی نہیں ہے، بلکہ ڈارون نے جو بات پیش کی ہے وہ بھی اس کی ایک تھیوری ہے، ایک خیالی پلاؤ ہے۔ اب جو اس کے بعد کے ماننے والے تھے ان لوگوں نے اس بات کو پکڑ لیا۔ اب یہ بات ہے کہ ڈارون نے ایسا کیا کیوں؟ تو ہم یہ بات جب تحقیق میں اور ڈیپ میں جا کر سمجھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ڈارون کو ماننے والے ہیں وہ ایتھیزم کے اور میٹیریلسٹ کہلاتے ہیں، ایتھیسٹ کہلاتے ہیں، ایتھیزم کے فالوور کہلاتے ہیں۔ اب جب وہ خود ڈارون بھی جو ہے ایک دہریہ تھا، وہ خدا کے وجود کا منکر تھا، تو پھر اس کو ہر چیز کے وجود کی علت اور وجہ دریافت کرنی تھی، فزیکل کاز اس کو چاہیے تھا۔ یہ چاہنا یعنی کسی چیز کے وجہ کو جاننا یہ تو برا نہیں تھا، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے جو نظریہ اس نے پیش کیا وہ اسلام سے بالکل ٹکراتا ہے۔ اس سے پہلے اس نے سب سے پہلے تو یہ خیال پیش کیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر نوع مستقل طور پر وجود میں آئی، ہر نوع مستقل طور پر وجود میں نہیں آئی، بلکہ ایک اعلیٰ نوع سے نکل کے، ایک اعلیٰ اسپائس سے، یعنی ایک بڑی اسپائس سے نکل کر چھوٹی چھوٹی نوعیں وجود میں آئی۔ جیسے کہ حیوان ایک بہت بڑی نوع تھی، ایک بہت بڑی اسپائس تھی، تو اس سے نکل کر انسان وجود میں آیا، اس کا ایک ماننا ہے۔ اور پھر اب یعنی گویا کہ حیوان اپڈیٹ ہوتے ہوتے انسان کی شکل میں وجود میں آیا۔ تو اس سے یہی پتہ جنا، اس کا بولنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان خود بخود وجود میں آیا، کوئی اس کا خالق نہیں ہے۔ یعنی ہر نوع یا تو کسی بڑی نوع سے نکلی ہوئی ہے، ہر قسم کی کوئی بھی چیز ہے وہ یا تو کسی بڑی چیز سے نکلی ہوئی ہے یا پھر وہ خود بخود وجود میں آئی ہوئی ہے۔ یہ چیز اس بات کو بتلانے کے لیے تھی کہ کوئی ان کا بنانے والا نہیں ہے، جو یہ بالکل اسلامی تعلیمات کے یہ بالکل خلاف تھا۔ یہ تو اصولی اعتبار سے ہو گئی، اصولی اعتبار سے نہ ہر چیز کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ وہ خود بخود وجود میں آئی یا کسی بڑی نوع سے نکل کر آئی، یہ اس کا پیش کرنا تھا۔ اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہم یہ دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ انسان اس قابل بنا، جب انسان یہ قابل بنا کہ وہ حیوان سے بدل کر انسانی شکل میں آ جائے، تو اس کا بھی کوئی وجود اور اس کا بھی کوئی پروف ہمارے سامنے نہیں ہے۔ قرآن مجید تو صاف کہتا ہے کہ اول بشر یعنی سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے جو وجود ہوا ہے انسانیت کا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا ہے۔ اب ان کا یہ ماننا ایک مادہ تھا، پھر وہ متحرک ہوا، پھر وہ اس کے انسان کی شکل اختیار کی، اس پر ان کے پاس کوئی ایسی دلیل اور پکی دلیل نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے، اور ان کی بات کی بنیاد خدا کے وجود کے انکار پر ہے۔ اب یہ باتیں تو ایک تحقیقی اور جو ہے ڈیپلی انداز سے تھیں۔ اگر ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہم سوچیں کہ واقعتاً ایک ہزاروں سال پہلے حیوان بدل کر انسان کی شکل اختیار کر لیے، تو پھر وہ ہزاروں سال سے جو بندر اور لنگور جیتے آ رہے ہیں انہوں نے کیا قصور کیا تھا جس کی وجہ سے وہ آج تک اپنے اصلی شکل میں یعنی بندر اور لنگور ہی کی صورت میں ہیں؟ اور پھر ان کے حقوق کے لیے لڑنے والا کون ہے؟ کیا پھر ہم کوئی ایسی چیزیں ہیں، کوئی ایسے فارمولاز ہیں جن کو ان کے اوپر لاگو کر کے ہم ان کو ان بندروں کو انسان کی شکل دے سکتے ہیں؟ ایسی کوئی سائنس نہیں ہے، بلکہ بس یہ بات ہمیں جاننی چاہیے۔ آج بھی یہ چیزیں، آج بھی یہ تحقیق اور تھیوریز ہماری سلیبس میں پڑھائے جاتے ہیں کہ انسان ایک بدلی ہوئی شکل ہے حیوان کی، یہ سراسر خلاف ہے، عقلاً بھی خلاف ہے، نقلاً بھی خلاف ہے، سائنس کے اصولوں کے بھی خلاف ہے، اور پھر جو اصول اور بنیادی باتیں ہوتی ہیں اس اعتبار سے بھی خلاف ہے، اور برانچز یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بھی ہم اگر دیکھیں تو پھر اس اعتبار سے یہ بات عقل سے اور فطرت سے دونوں سے خلاف سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سوچ اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔